جنگ یرموک میں خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ تذکرہ پاک آیا تو یہ ان کا تذکرہ ممکن نہیں ہے کہ مکمل ہو ہی نہیں سکتا کہ تلوار پہ تو کیا یقین تھا، اپنی طاقت پہ تو کیا زعم تھا۔ اصل ناز تو وہ منہ مبارک پر کرتے تھے جو اپنی ٹوپی کے اندر سجا کے رکھتے تھے تاج کی طرح۔ ذرا یہ آپ بتائیے، یہ اسی جنگ یرموک کا بڑا کمال واقعہ ہے۔ دوسرا جو صحابہ اور صحابیات کا جو جذبہ ایثار و قربانی ہے صاحب، وہ تو چشم فلک نے ایسا منظر دیکھا ہے کہ محفوظ کر لیا اپنے سینے میں، وہ آپ نے بتانا ہے۔ پھر آخر میں جو نتائج و ثمرات ہیں وہ بھی آپ نے بتانا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت امام حاکم اور امام طبرانی اپنی احادیث کی کتابوں میں روایت فرماتے ہیں کہ جنگ یرموک کے موقع پر حضرت سیدنا خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ جو سپہ سالار کی حیثیت سے اس جنگ میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ اب اندازہ کیجئے جنید بھائی کہ حدیث میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب نستور کے ساتھ آپ کا مقابلہ ہو رہا ہے اور آپ کی سر مبارک سے ٹوپی مبارک نیچے گر گئی، سر مبارک پر آپ نے سرخ رنگ کا امامہ باندھا ہوا ہے، اس کیفیت میں آپ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ اطلبوہا، میری ٹوپی کو تلاش کرو۔ اور صحابہ اور تابعین فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ مبارک ٹوپی نہایت پرانی ہے، اور نستور نے جب یہ دیکھا کہ آپ اس وقت اپنی ٹوپی کو تلاش کر رہے ہیں، اس نے موقع پا کر نعوذ باللہ من ذالک آپ کی پشت مبارک پر حملہ کر کے آپ کو زخمی کر دیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کی ٹوپی کو تلاش کیا گیا، آپ نے اپنے مبارک امامے کو اپنے سر پر رکھا، تو بعد میں پوچھا گیا کہ آخر ایسی کیا وجہ ہوئی کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے صرف اس ٹوپی اور امامے کی خاطر اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا، جبکہ اس موقع پر رومنز کے مقابلے میں آپ مسلمانوں کی جنگ کو لیڈ کر رہے تھے۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فحلق راسہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمرے کے بعد جب اپنے سر مبارک کو منڈوایا تو وَابْتَدَرَ النَّاسُ جَوَانِبَ شَعْرِهِ، تو لوگ آپ علیہ السلام کے منہ مبارک کو حاصل کرنے کے لیے ایک دوسرے کے اوپر آگے بڑھنے کے لیے سبقت لے جانے کی کوشش کرنے لگے۔ آپ ذرا منظر دیکھیں کہ صحابہ حضور علیہ السلام کا طواف کر رہے ہیں کہ کس طرح سے حضور علیہ السلام کے منہ مبارک نصیب ہو جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ فَسَبَقْتُهُمْ إِلَى نَاصِيَتِهِ، میں نے سب سے پہلے آگے بڑھ کر حضور علیہ السلام کی پیشانی مبارک کے میں نے بالوں کو لے لیا، اور پھر جو جملہ آپ نے ارشاد فرمایا وہ یہ ہے کہ میں نے ان مبارک بالوں کو اپنی ٹوپی میں سجا لیا۔ فَلَمْ أَشْهَدْ قِتَالًا وَهِيَ مَعِي إِلَّا رُزِقْتُ النَّصْرَ، فرمایا کہ میں کسی جنگ میں شریک نہیں ہوتا مگر یہ کہ وہ منہ مبارک میرے ساتھ ہوتے ہیں، اور ان منہ مبارک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی مجھے جنگوں میں نصرت عطا فرماتا ہے۔ جنید بھائی، ایک حکمت تو یہ تھی کہ آپ کو جنگ میں نصرت ملتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ منہ مبارک کے ادب کی وجہ سے کہ اس کا مقام حالت جنگ میں بھی زمین نہیں بلکہ خالد بن ولید کا سر اور ان کا امامہ ہے، منہ مبارک کے ادب میں آپ نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال دیا۔ پھر آپ دیکھیے کہ اسی جنگ میں 3 صحابہ کا وہ واقعہ ہے جو العطش العطش کہہ رہے ہیں۔ مسلمان صحابیات پانی پلانے کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور یکے بعد دیگرے یُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، تینوں شہید ہو جاتے ہیں اور پیاسے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ ان جنگوں میں حضرت خولہ، حضرت ام حکیم، حضرت لبنہ، حضرت سلمہ، حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت عفیرہ رضی اللہ تعالی عنہن اجمعین خواتین کے لیے ایک ایسی عظیم مثال قائم کرتی ہیں کہ جس کی مثال ہمیں قیامت تک صحابیات کی مثل ہمیں نظر نہیں آ سکتی۔ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ جب جنگوں کے اندر آپ اس جنگ میں زخمی ہو جاتی ہیں اور ایک کافر آپ پر حملہ کرنے کے لیے ضرب لگانا چاہتا ہے تو ایک دوسری خاتون حضرت عفیرہ رضی اللہ تعالی عنہ مدد کے لیے آگے بڑھتی ہیں اور حضرت خولہ کو بچاتی ہیں، اور اس حال میں حضرت خولہ جبکہ زخمی ہیں تو دعا کیا کر رہی ہیں؟ اللہم اجعلنی فداء لأخی، اے رب کریم مجھے اپنے بھائی کے اوپر فدا فرما دے، وَلَا تُفَجِّعْ بِهِ الْإِسْلَامِ، اور میرے بھائی کی کسی کمزوری کی وجہ سے اسلام کو نقصان نہ پہنچنے دینا۔ اور پھر جب حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کو خیمے میں واپس پہنچتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ رات کو خواتین کی مدد کرنے والی عورتوں میں حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہا زخمی ہونے کے باوجود خدمت فرما رہی ہیں۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا
اپنے شوہر حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ رات کو پہرا دے رہی ہیں، اور میں اس وقت یہ بات علل اعلان کہنا چاہوں گا کہ پوری دنیا میں آج حضرت خولہ کی جس لڑکی نے مثال کو زندہ کیا ہے وہ مسکان لڑکی ہے، جس کے نعرہ تکبیر سے اس وقت پوری دنیا گونج رہی ہے، جس نے ٹیپو سلطان کے دیس سے حجاب کے خلاف اٹھنے والی تحریک پر ایک ایسی ضرب ماری ہے کہ جس نے صحابہ کرام اور صحابیات کی عظیم ترین مثال کو قائم کر دیا۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جنگ یرموک میں جہاں مسلمانوں نے رومنز کو شکست دی ہے، سیریا شام فتح ہوا ہے اور اس نے مسلمانوں کے لیے فلسطین تک کے دروازوں کو کھول دیا، یہ وہ جنگی حکمت عملی کا نتیجہ ہے اور وہ خوبصورت نتیجہ جس پر ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے اب ایک نیا رستہ یہ کھلا ہے جنگ یرموک کے اس یاد کو تازہ کرتے ہوئے کہ وہ پھر دوبارہ سیریا کے مسلمانوں کو فتح یاب کریں اور فلسطین کے لیے اپنے رستوں کو واہ کریں۔